اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، اور یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ تو یہاں پر جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگاتے اور بڑے اعتراضات کرتے، ان کی طرف فرمایا کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ خدا جو ہے پوری عمر تک نہیں پہنچتا، اس کی وہ عمر سے نہ ماورا ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور جب تک وہ ہے وہ یعنی کہ اس دنیا سے اس کا نہ اس کا واسطہ موت سے ہے نہ حیات سے۔ موت سے تو بالکل اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے پاک کروں گا۔ تو خدا کو کوئی اور خدا جو ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، خدا خود بخود پاک ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی باطل تہمتوں کا جو ہے انکار کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ان تہمتوں سے پاک کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک۔ یہاں پر عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، میں قیامت تک ان کو غالب رکھوں گا یہودیوں پر۔ جو کفر اور اعتراضات کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے، پس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ تو یہاں پر ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، یہ ایک اصول ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس سے دنیا کا ایک بہترین اصول دنیا میں رہنے کی، جو مسلمان اگر کوئی مسلمان جو دل سے قرآن کریم کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ اگر اس کے سامنے یہ آیت آتی ہے واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے، تو وہ ظلم اور زیادتی سے بچ سکتے ہیں، وہ ظلم نہ کریں، بلکہ ظلم جو ہے وہ جن پر ڈھا رہے ہیں ان کو بھی وہ ان پر بھی رحمت اور شفقت سے پیش آئیں۔ قرآن کریم جو ہے ہر انسان کو جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں بہت کمال ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ قرآن کریم جو ہے واحد ایسی کتاب ہے جس میں ہدی للناس ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے یعنی کہ ہدایت کا راستہ ہدایت ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف مخصوص مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدی للمتقین بھی ساتھ فرمایا کہ جو اصل ہدایت یافتہ ہیں، جو اصل میں ہدایت اٹھاتے ہیں، ہدایت جو قبول کرتے ہیں، وہ متقین ہی ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب خدا کو بنایا نہیں جا سکتا، خدا کو بنایا نہیں جا سکتا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے کے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں؟ نہ جن کی ماں ہے نہ باپ ہے، کیا خیال ہے پھر ان کے بارے میں؟ وہ خدا نہیں، ان کو تو تم خدا مانتے نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا مانتے ہو۔ اگر جو تمہارے قاعدے قانون ہے اس حوالے سے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر اس سے تو بدرجہ اتم بدرجہ اولا جو ہے آدم علیہ السلام اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہوں، نعوذ باللہ۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک جس طرح آدم علیہ السلام نبی ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں، وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے وقت، پیدا کرتے وقت کن کہا تو وہ ہو گئے، اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہا اور وہ اسی طرح پیدائش ہوئی۔ الحق من ربکم فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہے تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، بس نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کا انکار نہیں کرنا، قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کا انکار کرنے والا صریح آیت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور جو صریح آیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ کفر اختیار کرتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کاف الف فیر۔ فمن حاجہ کا فیہ، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، اور جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں۔ پھر تو یہ ایک واقعہ ہے کہ یہود جو تھے وہ بڑے ہی یہ کہتے تھے کہ ہم حق پرست ہیں، تو ہم زیادہ یہ چیز بہتر جانتے ہیں اس بارے میں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر یہ پھر بھی اس بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو پھر آپ ان کو کہیے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں تم اپنے آپ کو بلاؤ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مباہلہ کریں۔ اب ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دو فریق اگر کسی معاملہ میں جھگڑ رہے ہوں، دونوں یہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں، کسی بھی بات پر بھی معاملہ نہ آ رہا ہو، تو پھر وہ اپنے جو یہ چیزیں اپنے آل اولاد سب کچھ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں، جو بھی ان دونوں میں سچا ہے اس کو عزت سے بخش دے، اور جو یعنی کہ جو کہ باطل پر ہے اس کو غرق کر دے۔ یہ والا معاملہ چل رہا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام ان کو اعلان فرمایا کہ آؤ تم بھی آؤ، ہم مباہلہ کرتے ہیں اگر تم اس معاملے میں شک ہے۔ تو جب یہ معاملہ آیا تو ان کے بڑے پادری نے بڑے ہی یعنی کہ اس سے کام لیا، ہوش سے کام لیا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے بالکل حق ہے، تو لہذا آپ اس کے ساتھ مباہلہ نہ کریں، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے حق ہے، ہر چیز حق ہے، تو ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم دیا جائے، انہوں نے ٹائم مانگا، ٹائم کے بعد انہوں نے پھر ان سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بہت بڑی چیز ہے۔ اکثر علماء کرام یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انفسنا، ہم اپنے آپ کو، سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سنیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، اور پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں۔ تو یہاں پر اکثر کہتے ہیں کہ انفسنا انفسکم، انفسنا سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انفسنا سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اگر ذات باری تعالیٰ ہے، تو یہاں پر کیونکہ حضرت علی جو ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران خود گئے تھے، اور ساتھ میں حضرت امام حسین جو کہ ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اور پیچھے خاتون جنت تھیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ خاندان جا رہا تھا۔ تو اکثر کہتے ہیں کہ انفسنا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ داماد جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، نہ کہ داماد کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض کی یہ واضح دلیل ہے کہ یہاں پر جب بیٹے کی بات آئے، اور ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، اس وجہ سے وہ ایک یعنی کہ بیٹی گئی ساتھ۔ تو یہ واقعہ جو ہے 10 ہجری کو پیش آیا، 10 ہجری کو، ہجرت کے 10ویں سال، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے 10 سال بعد واقعہ آیا، اور جتنی بھی بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کی وفات 6 ہجری میں ہے، ایک کی 9 میں ہے، ایک کی 8 میں ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو پھر وہ لازمی جاتی۔ 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس وجہ سے ان میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، ہماری ام المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھیں، تو یہ گئیں اور یہ خاندان گیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ انفسنا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تو یہاں پر ایک اور بھی آیت پیش کر دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انفسنا سے حضرت علی کی ذات ہے، تو ترجمہ ایک اور آیت کا، یخرجون انفسهم من دیارہم، وہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو اس کے وطن سے نکال رہے ہیں۔ تو یہاں سے انفسنا سے مراد قومی بھائی ہیں،
جس طرح کہ انفسنا اکثر استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، نہ کہ مخصوص کسی ایک ذات کو. یخرجون انفسہم من دیارہم، وہ اپنے قومی بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک اور مثال ہے، تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے وطن سے اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو نکالنا. تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دینی اور قومی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ جو ہے پیچھے انفسنا و انفسکم، اپنے آپ کو اور دوسروں کو، نہ کہ کسی مخصوص ذات کے لیے. تو یہاں پر جو دو اعتراضات ہیں کہ ایک تو یہ کہتے خاتون جنت ہم تو ان کے بارے میں کہ یہ صرف ایک ہی بیٹی ہیں نہ کہ چار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں. اور اس کے بعد جو کہ ان کی وفات ہو گئی 8 ہجری میں، 9 ہجری میں اور 6 ہجری میں، یہ مختلف ہجریوں میں ان کی وفات ہوئی. اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہوئی بچی تھی. ثم نبتہل، پھر التجا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. نبتہل جو ہے مباہلہ سے نکلا ہے، مباہلہ جو ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ التجا کرنا کہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو عزت و شرف بخش دے، اور جو حق پر نہیں ہے اس کو غرق کر دے، یا اس کے ساتھ جو بھی تو اپنا عذاب دینا چاہے وہ. فنجعل، اور پھر بھیج لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر. پھر جو جھوٹ پر ہوگا، جو کہ حق پر نہیں ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی قصہ، یہی واقعہ سچا ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی، اے میرے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور اس بات کی طرف جو یکساں ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، اور وہ یہ کہ ہم عبادت کریں کسی کے سوا اللہ کے، کسی کی سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے سوا اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ لیں اور بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا. پھر اگر وہ روگردانی کریں فقولوا شاہدو باننا مسلمون، تو پھر اگر کوئی روگردانی کرے اس سے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم اب ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. افلا تاکلون، کیا اتنا بھی تم سمجھ نہیں سکتے. یہاں پر حضرت ابراہیم اے اہل کتاب، یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ جھگڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اتاری گئی ہے تورات اور انجیل، یعنی کہ ان کے بعد نہیں اتاری گئی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. تو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل یہ اتنی ہیں، اس بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے تو اہل کتاب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جب تمہارے سامنے یہ چیزیں اتر رہی تھیں تو تم اس پر کہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کریم، اس کے بعد تورات انجیل، یہ پراپر کتابیں اتری ہیں، اور اس کے بعد تحریفیں ہوئیں، وہ الگ بات ہے کس طرح ہوئی تحریف. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پر مکمل عمل اور یقین کریں کہ اللہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کو یعنی کہ اس کا انکار نہ کریں. اگر ہم کسی بھی قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کا انکار کریں گے تو وہ ہمارے لیے یاد رکھیں کہ ذریعہ نجات نہیں ہوگا بلکہ ذریعہ جہنم بن جائے گا، اور بڑا یہ مسئلہ بن سکتا ہے. قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں سمجھ اکثر اوقات آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی، جب تک آپ کو پیچھے تشریح یا کسی بھی مفسر کی اچھی تفسیر نہ پڑھیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی، آپ معاملات میں کام اوپر نیچے کر جائیں گے. جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو بڑے ہی صدق دل سے پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی اصلاح اور روحانی جو ہے کیفیت لازمی ملے.
جس کی وجہ سے قرآن کریم جو ہے روحانیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ صرف ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے، ہم روحانیت کے لیے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہم معاشرے کے لیے نہیں پڑھتے، ہمیں معاشرے کے لیے بھی، اگر ہم معاشرے کے کارآمد فرد ثابت ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں، ہم دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، محبت نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ تو جو بھی معاشرے میں ظالم ہیں ان کو روکنا چاہیے، ان کو یہ آیت کریمہ سنانی چاہیے کہ بھائی تم کس طرف جا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہو۔ بلا تعمل آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ظلم کر رہا ہے، ظلم جو کہ بظاہر ثابت ہو کہ یہ ظلم ہے، تو یاد رکھیں کہ ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، انسانیت کو ویسے پسند نہیں ہے، جس پر ہو رہا ہو اس کو تو ویسے بہت غصہ چڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا ایک زیور بنائیں اور اس کو مکمل ترین پڑھیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔